فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی۔ قبیلہ اولی الامر پہ ایک چھلکتی ہوئی حیدری درود کی تلاوت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر۔ تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، مل کے نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی اس سے بھی بہتر آپ جواب دے سکتے ہیں بھرپور انداز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلند تر صلوات۔ جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، کل جہاں پہ ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا آج وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے کیا تھا ہدایت، بات کی تھی کہ ہدایت اللہ کی طرف سے اور ہادی بھی اللہ بناتا ہے۔ کل ہم نے ہادی کی علامت بتائی تھی کہ پہلی علامت جو قرآن نے بتائی یہ ہے کہ خود عالم ہو، خود پاک بھی ہو۔ آج دل ہے کہ اسی ہادی کی شان بیان کی جائے جس ہادی کا ذکر کل اختتام پہ ہوا تھا۔ جو بندے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے سمجھا دیتا ہوں۔ آج میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کی شان جو سید الابرار ہے، جو احمد مختار ہے، جو حبیب ستار ہے، جو محبوب غفار ہے، جو شافی یوم قرار ہے، جو سرور طیب لیل و نہار ہے، جو سرور عالم ہے، جو مونس اعظم ہے، جو وارث زمزم ہے، جو قبلہ دو عالم ہے، جو محبوب دو عالم ہے، جو خیر المجسم ہے، جو رنشہ کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق شش جہات ہے، جو نور اول ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ اقبال بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بیدار ہو کے بیٹھیے۔ جو نور اول ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو خلق اول ہے، جو مولائے کل ہے، جو دانائے سبل ہے، جو ختم الرسل ہے، جو سردار دو جہاں ہے، جو سرکار مرتضیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ شیعہ سنی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، زندہ ماحول سے بیٹھی ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جس کے ہاتھوں پہ بے زبان کنکر بھی آئیں تو بول پڑتے ہیں۔ آج اس کی شان پڑھنی ہے جو سرچشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت ہے، انتہائے کمال منتہائے کمال، ٹوٹے دلوں کا سہارا، عاشقوں کے دلوں کا قرار، جو رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، منبع قرآن، سیرت قرآن، ناطق کے قرآن، ہر مسلم کا ایمان، جو قرآن کی زبان میں یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو صاحب درود ہے، جو صاحب تاج ہے، جو صاحب صلوات ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو رونق دارین ہے، جو سید ثقلین ہے، جد الحسن والحسین۔ آج مجھے شان مصطفیٰ پڑھنی ہے، آج بتانا ہے کہ جو ہادی وہ بھیجتا ہے
وہ اور ہوتا ہے، بندوں کے بنائے ہوئے ہادی اور ہوتے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ لوگوں نے ہم سے بائیکاٹ کر لیا، چھوڑو انہیں، دور کرو، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ہم میں اور زمانے میں فرق یہ ہے، 4 بھائی ہو نا، اور 4 کو 3، 4 میں سے 3 ایک کو الگ کر دیں، کرتے یہ ہیں، کوئی ان سے پوچھے تو کہتے ہیں وہ الگ ہو گیا، کیا انہوں نے ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم سے الگ ہو گیا، وہ دور چلا گیا۔ اچھا، وہ اگر اسے پتا ہو کہ میں ٹھیک ہوں، میرا مزاج ان سے نہیں ملتا لیکن میں ٹھیک ہوں اور حق پہ ہوں، وہ کرائے کے مکان پہ بھی رہتا ہو تو مطمئن رہتا ہے، یہ تینوں باپ کے گھر بھی رہتے ہوں تو مطمئن نہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وکھر والا تم، یہ ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں مگر مطمئن نہیں۔ چوتھا بھائی انہوں نے گھر سے نکال دیا، وہ رینٹ کے مکان میں رہ رہا ہے مگر مطمئن ہے۔ ہم مطمئن ہیں، خدا کی قسم ہم مطمئن ہیں۔ پوری دنیا میں شیعہ 10 بھی ہوں پھر بھی مطمئن ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے، میں نے کل جو بات کی تھی وہی بات کر رہا ہوں، ہمیں یقین ہے ساری دنیا نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے اپنے راستے بنائے ہیں، ہم اس راستے پہ چلے ہیں جو غدیر میں اللہ نے بنایا ہے، ہم مطمئن ہیں۔ جیو ہم مطمئن ہیں، ساری دنیا الگ ہو جائے ہم مطمئن ہیں۔ وہ مطمئن کیوں نہ ہو جس کے پاس نفس مطمئن نہ ہو، وہ مطمئن کیوں نہ ہو جس کے پاس شاہ نینوا ہو، وہ مطمئن کیوں نہ ہو جس کے پاس ولایت علی ہو، وہ مطمئن کیوں نہ ہو جس کے دل میں غم کربلا ہو، وہ مطمئن کیوں نہ ہو جو اولاد کربلا ہو، وہ مطمئن کیوں نہ ہو جو میراث کربلا کو دل میں لیے ہوئے ہو۔ ہم مطمئن ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، ہادی جو اللہ بناتا ہے وہ اور ہے، جو بندوں کا انشاءاللہ میں اختتام میں وہ آیات پڑھوں گا کہ بندے کیسے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑا کہا جی یہ شیعہ عجیب قوم ہے، سمجھ ہی نہیں انہیں آئی ہماری، یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، ہے نا اعتراض یہ، ان کی مجلسوں میں جاؤ یہ بس علی علی کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ اعتراض کرتے ہیں نا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو گئے، آپ کا خاموش ہونا بنتا تھا یہاں، لیکن یاد رکھیے گا اتنا کلپ نہیں کاٹنا، بات مکمل ہونے دیجیے گا۔ ہاں، کچھ شرارتی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلپ کٹوا کے پھر FIR کٹوا دیتے ہیں، توجہ ہے، بات میں کر رہا ہوں کہ شیعوں پہ آپ کا یہ اعتراض کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، آپ کا یہ اعتراض کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ قصور آپ کا نہیں، آپ نے نبی سنا ہے وہاں سے، علی سنا ہے یہاں سے، وہاں سن کے آ رہے تھے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، یہاں میری مجلس میں بیٹھے تو محسن قاسم نے کہہ دیا 3 دن کا علی قرآن پڑھتا رہا۔ اب آپ کے ذہن میں تو آئے گا بھائی جب نبی نبی نہیں تو علی قرآن کا قاری کیسے ہو گیا؟ بھائی ہم علی کو نبی سے نہیں پڑھاتے، مگر شرط ہے علی ہم سے سنا ہے تو نبی بھی ہم سے سنو۔ جب نبی ہم سے سنو گے نا، میں تو میرے پاس اس سے بڑا شان مصطفیٰ کے لیے کوئی اور جملہ نہیں، مجھ جیسے طالب علم کے پاس اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں۔ بھائی جس کا شاگرد علی ہو، جس کا شاگرد علی ہو وہ استاد کیا ہوگا، جس کا عبد غلام مرتضیٰ ہو وہ سردار مصطفیٰ کیا ہوگا۔ ہم
ہم میں اور زمانے میں فرق ہے. ہم نے نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانا. اگر آپ 40 سال کے بعد نبی مانیں، یہ بچہ آپ کا اسکول جائے گا، وہاں سے عیسائیوں کا بچہ بھی آ جائے گا. عیسائیوں کا بچہ آپ کے بچے سے کہے گا ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. تمہارا بچہ کہے گا وہ کیسے؟ عیسائیوں کا بچہ کہے گا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، اور تمہاری ہی کتاب کہتی ہے کہ ہمارا نبی ماں کی گود میں نبوت کی گواہی دیتا تھا. پھر تو ہمارا نبی افضل ہو گیا. جواب نہیں ہوگا تیرے بچے کے پاس. اس لیے تو کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں بھیجا کرو. ہمارے بچے کہیں مار نہیں کھاتے. ہو نا شیعہ قوم کا بچہ، اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا خبردار ہم اس نبی کو مانتے ہی نہیں جو 40 سال کے بعد بنے. وہ کیسا نبی جو 40 سال پہلے نبی نہیں تھا، 40 سال کے بعد نبی بنا؟ بھائی جب عبداللہ ماں کی گود میں ہو سکتا ہے، جب عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہو سکتا ہے، جب عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے، تو پھر ہمارا نبی تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، ہمارا نبی تو سید الانبیاء ہے. ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے. جو شان مصطفیٰ سننے آئے ہیں، جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں زندہ ماحول سے بیٹھنا، ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے. ہم نبی 30 سال کے تھے تب بھی نبی مانتے تھے. نبی 20 سال کے تھے تب بھی نبی مانتے تھے. نبی 10 سال کے تھے تب بھی نبی مانتے تھے. نبی 6 مہینے کا تھا تب بھی نبی مانتے تھے. نبی آمینہ کی گود میں تھا تب بھی نبی مانتے تھے. نبی آدم کی صلب میں تھا تب بھی نبی مانتے تھے. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب محمد نوح کی صلب میں تھا. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب نوح کی کشتی پار ہوئی تھی. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا تھا. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب موسیٰ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب عیسیٰ مردوں کو اٹھایا کرتے تھے. جملہ کہہ دوں، ارے ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب وہ ابو طالب کے گھر سے کھاتے تھے. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب بنت اسد کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں کھاتے تھے. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب خدیجہ کا مال تجارت لے کے جاتے تھے. ارے ہم سے پوچھو، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہے. ہم سے پوچھو، اگر علی ہم سے سنا ہے تو نبی بھی ہم سے سنو. جب شان مصطفیٰ ہم سے سنو گے پھر نہیں کہو گے کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو نبی سے بڑھا دے. ہم کون ہیں علی کو بڑھانے والے؟ جس کا نام ہی علی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ لوگوں نے نبی کے علم پہ حملہ کیا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کیوں نہیں جانتے تھے بھائی؟ میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں اور سامنے سے ایک جوان آ گیا اور اس نے اشارہ کر کے کہا یہ جو آپ نے ممبر پہ بٹھایا ہے نا محسن قاسمی، اسے اتارو. میرے بان جان آگے ہو گئے، بھائی کیا ہو گیا؟ بیٹھو تو صحیح، بات تو کرو. اس نے کہا یہ جس کو بٹھایا ہے یہ تو جاہل ہے. توجہ ہے؟ اب یہاں کے بزرگان آگے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی بات کرو، سائڈ پہ ہو جائیں، بات کریں، آخر ہوا کیا ہے؟ کہاں سے جاہل آپ کو لگا؟ ہمارا مہمان ہے، کچھ عزت ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں جتنا میں اس کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. آپ کیسے جانتے؟ اس نے کہا مجھے اس علم کا پتہ ہے جتنا یہ پڑھا لکھا ہے. بھائی وہ کیسے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ پورا بھکڑ لے لیں، منکیرا لے لیں، حیدرآباد تھل لے لیں، گرد و نواح کے علاقے میاں والی چلے جائیں، لیا چلے جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان چلے جائیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، اس کا نام کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. پڑھا ہوتا تو لکھا ہوتا نا نام. نہ کسی اسکول میں اس کا نام، نہ کسی کالج میں اس کا نام، نہ کسی یونیورسٹی میں اس کا نام، نہ کسی مدرسے میں، حوزے میں، جامعہ میں اس کا نام. بکر میں اتنے مدارس ہیں ماشاءاللہ، کہیں بھی اس کا نام نہیں لکھا. پڑھا ہوتا تو نام ہوتا. آپ کہیں گے عقل سے کام لے، وہ یہاں کا تھوڑی ہے.
ہمیں پڑھانے آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ ہمیں سکھانے آیا ہے، سیکھنے نہیں آیا۔ اگر اس کا علم پوچھنا ہے تو سیالکوٹ جاؤ، وہاں کے اسکول کالج یونیورسٹی سے پوچھو، اسلام آباد جاؤ، وہاں سے پوچھو کہ اس کی تعلیم کیا ہے، دنیاوی تعلیم کیا ہے، حوصلی تعلیم کیا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ میرے مصطفیٰ کو مکے مدینے کے اسکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والوں، میرا نبی مکے مدینے کا تھوڑی تھا جو تمہیں یہاں کے اسکولوں میں ملے۔ مصطفیٰ کا علم پوچھنا ہے تو جا کے رحمان سے پوچھو۔ سارے جواب دیجیے۔ پیچھے والے یہی ہیں، یہ چلے گئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ ہلاتے ہیں، مجھے پتا چلے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اچھا گھبرایا نہ کریں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پڑھنے والے کہتے ہیں نا نعرہ لگائیں، کوئی ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ خاموشی سے بھی سنیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا، میرا اپنا مزاج ہے پڑھنے کا، ہاں وہ کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجلس کی زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مجلس خوبصورت لگتی ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ بات ہماری پہنچ رہی ہے اور سمجھ آ رہی ہے۔ آپ خاموش ہوں گے تو ہم کہیں گے پتہ نہیں اب میں ہی بولتا جا رہا ہوں، آگے بات بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ علم ایک نور ہے نا، روشنی ہے، اور جب علم منتقل ہو جہاں ہو وہاں سے چمک تو آنی چاہیے۔ اور تیسرا فائدہ بھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تیسرا فائدہ بھی ہے، وہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس زبان سے علی کے فضائل پڑھے جائیں اللہ اس زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فضائل علی پڑھنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جن آنکھوں سے علی کے فضائل پڑھے جائیں، دیکھے جائیں، اللہ ان آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جن کانوں سے علی کی فضیلت سنی جائے اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جن ہاتھوں سے علی علی لکھا جائے اللہ ان ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نے کہا یا رسول اللہ اقرا، پڑھ۔ ہاں کا نے فرمایا جی سوری مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرمائے، کتابوں میں موجود۔ سرکار نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبریل نے وہ آپریشن کیا اور وہ سارا بچوں کو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں اس بچے سے کہوں مجھے پانی پلاؤ، یہ نہ پلائے تو اس کی غلطی ہے۔ میں کہوں مجھے اڑ کے دکھاؤ، یہ میری غلطی ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ اسے اڑنا آتا ہی نہیں تو میں نے کہا کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں پڑھ اسے پڑھنا نہیں آتا؟ جب نہیں پتا تھا تو وہ اللہ کیسا؟ اور جب پتا تھا تو اس کا کہنا فضول ہے، نعوذ باللہ، اس کا کہنا لغو ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن لغویات کی کتاب نہیں، قرآن حقیقت پہ مبنی ہے۔ وہ کلام حق کا مالک ہے، اس کا کلام سچا، وہ خود سچا۔ جو اس نے کہا ہے کہ پڑھ اور نبی آگے سے کہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو جو تو نے توہین ابو طالب کرتے کرتے مصطفیٰ کی توہین کی، بغض ابو طالب میں مصطفیٰ کی توہین کرتے ہو، کہیں مصطفیٰ کی توہین میں عدل الہی کو نہ ٹھکرا دو۔ یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے، کہ خدا ایک حکم دے رہا ہے اور حکم فضول ہے، پتہ بھی نہیں کہ یہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کیسے استاد ہو سکتے ہیں اس کے جو استاد ہو علی کا، اور علی استاد ہیں جبریل کے۔ یہ کڑی ملائیے نا، ملائیے اس کڑی کو، علی کا شاگرد جبریل، تم نے جبریل کو استاد بنایا محمد کا، علی تم بڑھا رہے ہو یا ہم؟
توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں سامعین محترم، حضرت جبریل کا اپنا مقام ہے، معصوم ہے، ملک ہے، سید الملائکہ ہے، مگر دروازہ بطول کا نوکر ہے، اور یہی تو فضیلت ہے۔ ایک جو اکثر ہمارے ممبر سے ملائکہ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ملائکہ کی فضیلت ہے، شان ہے۔ آل محمد کے در کی کمی ہے، مگر اس در کا کمی ہونا وہ کمی نہیں جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں، حقیقت میں جس کے دل میں ولایت علی کی کمی ہے وہی تو کمی ہے۔ ماشاءاللہ، سارے مل کے عبادت میں شمار ہو جائیے۔ حضرت جبریل کا مقام ہے، فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا امیر علیہ السلام نے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ انت افضل ام جبریل؟ آپ افضل ہیں یا جبریل؟ اور ایک بات میں بتاؤں، سوال دو وجوہات سے کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال کرنے والا یا تو جاہل ہوتا ہے، وہ جاننے کے لیے سوال کرتا ہے، اور دوسرا سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا خود جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے انہیں بھی پتہ چل جائے۔ یہ جو روایات میں ہے نا کہ مولا امیر بار بار رسول اللہ سے پوچھتے تھے یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی نہیں جانتے تھے۔ علی تو خود فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے ایسے علم دیا جیسے چڑیا بچے کو دیتی ہے۔ اس میں رسول نے یہ مثال نہیں دی کہ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، نہیں، چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماں کیسے دودھ پلاتی ہے؟ ماں پہلے غذا کھاتی ہے، غذا اندر جاتی ہے، وہ غذا اندر جا کے دودھ میں منتقل ہوتی ہے، پھر دودھ بچے کے اندر آتا ہے۔ اتنے ذریعوں سے ہوتا ہوا جو علم آئے وہ علم علی کا نہیں ہے۔ چڑیا دانہ جیسے لاتی ہے ویسے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے تو پیغمبر کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں علی نے فرمایا علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے علم مجھے ایسے دیا جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے۔ وہی علی پوچھ رہے ہیں یا علی انت افضل ام جبریل؟ آپ افضل ہیں یا جبریل؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی، سمجھیے گا حدیث پڑھ، یا علی فضل اللہ ملائکہ، فضل اللہ الانبیاء علی الملائکہ، اللہ نے انبیاء کو ملائکہ پہ فضیلت بخشی۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اور مجھے سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل بنایا۔ وَفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِي، یہ فضیلت میرے بعد تیرے لیے ہے۔ وَالْآئِمَةُ مِن بَعْدِكَ، اور تیرے بعد آئمہ کی ہے، جو باقی 11 آئمہ ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا جانتے ہو ملائکہ کون ہے اور ہم کون ہیں؟ لولا نحن ما خلق اللہ الآدم، اگر ہم نہ ہوتے اے علی اللہ آدم نہ بناتا، ولا الحوا، نہ حوا بناتا، ولا الجنت ولا النار ولا الماء ولا السماء ولا الارض، ہم نہ ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ ملک ہوتے، نہ فلک ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ آفتاب ہوتا، نہ مہتاب ہوتا، نہ جنگل ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، اگر ہم نہ ہوتے۔ ہمارے صدقے میں نبی بنے، رسول بنے، ملائکہ بنے، ہمارے صدقے میں۔ پھر فرمایا جبریل ہم سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ الذین یحملون العرش، وہ ملائکہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے۔
وہ کرتے کیا ہیں؟ علی والو تمہاری فضیلت ہے اب وہ کرتے کیا ہیں؟ تم نبی کی شان سن رہے ہو، نبی کی زبان سے اپنی شان سنو۔ نبی فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ ملائکہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کے نام کی، ویستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو مومن ہماری ولایت پہ یقین رکھتے ہیں۔ سارے جواب دیجیے۔ ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا، یاد رکھو یا علی، ملائکہ ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے حبداروں کے بھی نوکر ہیں۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے کی توہین ہو رہی ہے۔ یہی تو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ وہ کہتے ہیں یہ علی علی کرتے جا رہے ہیں، علی علی کرتے جا رہے ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں۔ بھئی آپ کی توہین ہم نے کیسے کہہ دی؟ یہ وہ خلیفاتہ بلا فصل میں یہ دہشت گردی ہے، یہ ہماری توہین ہے، یہ ہمیں گالیاں ہیں۔ ہم تو اپنوں کی پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں نبی سے ملا ہم نے وہ پڑھا۔ آپ بھی پڑھیں، بسم اللہ کریں، ہم نے منع کیا نہیں۔ سامعین محترم، ایک کی فضیلت کا بیان دوسرے کی توہین نہیں ہوتی۔ اب ایک جگہ پہ میں بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے، روایات میں ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں اس روایت سے، بچے کو یہ روایت ازور ہے، رسول اللہ نے جب فتح مکہ کے موقع پہ بتوں کو توڑنا چاہا، علی کو اپنے شانوں پہ سوار کیا۔ اب علی کو سوار کیا تو یقیناً علی کے قدم ہیں نا یہاں، اور یہ مہر نبوت ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا، اندر گئے، کچھ جوان آ گئے، انہوں نے کہا مولانا آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، میں نے کہا میں بیٹھا اس لیے ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ابھی پڑھا، آپ نے پاک پیغمبر کی توہین کر دی۔ میں کیا توہین کی؟ آپ نے کہا جی مولا علی کو رسول اللہ نے اپنے شانوں پہ کھڑا کیا، علی افضل ہو گئے، رسول کے شانوں پہ علی کے قدم آ گئے۔ میں نے کہا بھی مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر آپ کی یہی مراد ہے کہ علی افضل کرنے سے نبی کمتر ہو گئے، یعنی ایک کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جس کی نہیں کی جا رہی وہ کمتر ہو گیا، میں نے کہا ایسی بات نہیں ہوتی۔ رسول کو اللہ نے فرمایا تھا اے رسول اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ علی کو نبی سے بڑھا رہا ہے؟ اس آیت سے فضائل علی نظر آ رہے ہیں مگر توہین مصطفیٰ نہیں۔ سمجھیے بات، رسول اللہ اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو اب کیا رسول سے افضل ہو گئی بی بی؟ بھائی جمعہ پڑھتے ہیں آپ، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہاں حکم قرآن ہے، پڑھا کریں، جو نہیں پڑھتے پڑھا کریں، اور جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خطبہ جمعہ جب آپ سنتے ہیں 14 معصومین کا نام آتا ہے، پہلے محمد کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے، دوسرے کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے، تیسرے کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے، آخری کا نام آئے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکالو گے؟ آخری سب سے افضل؟ میں نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یہ جو مٹی ہے، مٹی کھانا حلال ہے یا حرام؟ مٹی کھانا حرام ہے، مٹی کھانا جائز نہیں ہے۔ مکہ کی کھاؤ حرام، مدینے کی کھاؤ حرام، کھاؤ کربلا کی، صرف حلال نہیں بلکہ شفا۔ تو کیا میں کہوں اللہ کے گھر کی کھا رہا ہوں تو حرام ہے، حسین کے گھر کی کھا رہا ہوں تو جائز ہے؟ تو کیا نتیجہ نکالو گے؟ آپ کے ذہن کے مطابق تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ حسین اللہ سے بڑھ کے نہ کیا کریں ایسی باتیں۔ تشیع کی بنیاد اصل حقیقت یہ ہے ذات وحدت سب سے افضل، اللہ کے بعد مصطفیٰ سے افضل کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کے بعد علی سے افضل کوئی نہیں۔
اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھے، اسے مسلم عقیدہ بنا کے نہ بیٹھیے۔ علماء موجود ہیں، فضلاء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، مدارس موجود ہیں۔ غلط فہمی تب پیدا ہوتی ہے، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تو جواب بھی میرے ذہن میں آ گیا۔ جب ایسی بات ہو جائے تو پھر بندہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور باقیوں کو غلط کہتا ہے۔ ایسا جاہل جاہل مرکب ہے، اور ایسے جاہل کا کوئی علاج نہیں جو جاہل اپنی جہالت کو اپنا علم سمجھ بیٹھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا کہ علم کہاں سے ملنا ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ رسول کہ استاد جبریل نہیں ہے، جس کا شاگرد علی ہو۔ استاد محترم قبلہ آغا محمد شفا نجفی دامت برکات العالیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں، تو خطبہ جمعہ میں انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا اور میں نے کوٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ خالق ہوتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا، اسی طرح 14 مخلوق ہوتے ہوئے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ کبھی بھی 14 ہستیوں کو خود پہ قیاس نہ کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے۔ 14 جو کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ ایک سائڈ پہ ہے اور 14 اللہ کے مقابلے میں، تو یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ایسا شیعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ 14 کو اللہ کے مقابلے میں نہ 14 وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اور 14 جو کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ 14 کو اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں۔ میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کا معجزہ پڑھوں، سارے سن لیتے ہیں۔ چوتھے امام کا پڑھوں تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، 7ویں امام کا پڑھوں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ دیوار والی تصویر شیر کو دیکھ کے اشارہ کیا تو وہ شیر بن گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی تو نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ رسیوں کو اسلحہ بنا سکتا ہے، تو پھر ہارون کے دربار میں موسیٰ کاظم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تصویر والے شیر کو حقیقی تصویر بنا سکتا ہے، حقیقی شیر بنا سکتا ہے۔ جب آپ ذہن میں یہ بنا لیں گے عقیدہ، اور پکا عقیدہ کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو بات ختم۔ پھر اس طرح کے سوالات، شکوک و شبہات، 14 کے معجزے پہ، 14 کی فضیلت پہ، نا سامعین گرامی، ہر فضیلت قابل قبول ہے، ہاں اگر وہ قرآن سے نہ ٹکرائے تو۔ توجہ ہے؟ قرآن سے اگر ٹکرا رہی ہے تو وہ من گھڑت ہو سکتی ہے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سامعین قرآن کچھ اور کہے اور ناطق قرآن کچھ اور کہے۔ قرآن کے ساتھ یہ ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی، کون سی ایسی فضیلت ہے جو فضیلت ہو اور 14 میں نہ ہو؟ فضیلتوں کو جہاں سے فضیلت ملی وہ بطول کا دروازہ ہے۔ کمال کو کمال ملا ہے تو بنت مصطفیٰ کی دہلیز سے ملا۔ ایک مل کے صلوات تو پڑھ دیں میٹھی سی۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس طرف آتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ مجھے پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے اذہان اور اچھی سماعتیں، اتنی معیاری سماعتیں۔ دیکھیے مجلسوں میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، میری قوم کے جوان فخر ہے ہمارا۔ دیکھو لوگ، کوئی گراؤنڈ میں بیٹھا ہے، کوئی موبائل کے ساتھ لگا ہے، کوئی یوٹیوب پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یہ علی والے ہیں جو مجلسوں میں بیٹھ کے علی علی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ الحمدللہ ماحول بہتری کی طرف جا رہا ہے، الحمدللہ۔ خدا تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے کہ حسینی عزادار سرمایہ ہے ہمارا، ہمارے بازو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشم بدور۔ بندوں کا بنایا اور ہے اللہ کا بنایا۔ 2 آیات پڑھوں گا، آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ جو بندوں کے بنائے ہوئے، یعنی بندے عام بندے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔
جان رکھو کہ تمہاری زندگی بس کھیل تماشا، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ خود کو بازینت بنانا، خود کو زیب و آرائش سے آراستہ کرنا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور جب زندگی کا ایسا مرحلہ آ گیا کہ جب نہ کھیل کے قابل رہے، نہ کھلونوں کے قابل رہے، نہ خود کو باعث فخر بنا سکے، نہ خود کو سجانے کے قابل رہے، اب دو کام کرو، یا اولاد بڑھاؤ یا مال بڑھاؤ۔ یہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یہی تو زندگی، کھیل تماشا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے۔ بچے تھے تو کھیلتے تھے مٹی سے، کھلونوں سے، ذرا بڑے ہوئے اب فخر، اب خود کو بازینت بنایا، میرا چہرہ اس کے چہرے سے زیادہ اچھا لگے، میرے کپڑے اس کے کپڑے سے زیادہ اچھے لگیں، میرا موبائل فلاں سے زیادہ اچھا ہو، میری گاڑی فلاں سے زیادہ اچھی ہو، میرا موبائل فلاں، میرا گھر فلاں سے زیادہ اچھا ہو۔ یہ جوانی، اب آ گیا بڑھاپا، زمینیں خریدو، پیسہ اکٹھا کرو، اولاد بڑھاؤ، اس پوری زندگی میں اللہ کہیں بھی نہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی، اور جانتے ہو مصطفیٰ کی زندگی کیا ہے؟ قل، حبیب ان سے کہہ دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہہ دے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ ہماری زندگی میں کہیں بھی اللہ نہیں نظر آتا، اور مصطفیٰ کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اب آئیے، نبی کی زندگی کس کے لیے؟ سارے بولیے، اللہ کے لیے، ساری زندگی اللہ۔ یہاں نبی قید نہیں لگائی گئی کہ 40 سال کے پہلے والی یا 40 سال سے بعد والی، نہیں، زندگی اللہ کے لیے۔ اب جو زندگی ہے وہ اللہ کے لیے، بچپن ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جوانی ہے وہ بھی اللہ کے لیے، بڑھاپا ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ نبی زندگی میں جو بھی کرے اللہ کے لیے، نبی جو کرے اللہ کے لیے، کیونکہ زندگی اللہ کے لیے ہے نا۔ نبی اپنے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں، نبی جو کرے اللہ کے لیے، کیونکہ نبی کی زندگی اللہ کے لیے، نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے۔ نبی کھائے تو اللہ کے لیے، نبی اٹھے تو اللہ کے لیے، اٹھائے تو اللہ کے لیے، نبی بیٹھے تو اللہ کے لیے، کسی کو بٹھائے تو اللہ کے لیے، نبی جو کرے اللہ کے لیے، نبی سوئے تو اللہ کے لیے، کسی کو سلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی جو کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نبی کی زندگی اللہ کے لیے، وہی نبی فرما رہے ہیں، اے علی آج سوچا میری زندگی کو خطرہ ہے۔ نبی کی زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور نبی فرما رہے ہیں میرے بستر پہ سو جا، میری زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اب علی کس کے لیے سوئے؟ اللہ کے لیے۔ سنتے رہتے ہو نا کہ علی ساری رات عبادت کرتے تھے مصلی پہ۔ عبادت کی نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ کس کے لیے؟ علی جاگ کے عبادت کرے تو بھی اللہ کے لیے، علی سو کے عبادت کرے تو بھی اللہ کے لیے۔ نبی اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، اسی زندگی کو بچانے کے لیے علی سوئے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب علی کا سونا اللہ کے لیے، جو اردو سے محبت کرتے ہیں، جو خطابت کا شغف رکھتے ہیں، علی کا سونا اللہ کے لیے ایسا سونا تھا نہ سونے والا بھی اس کے سونے پہ عاشق ہو گیا۔ ایسا سونا تھا کہ نہ سونے والا بھی اس کے سونے پہ، جو سونا سمجھے ہیں وہ جاگے، جو سو گئے ہیں ان کی اپنی مرضی۔ یاد رکھنا مردوں پہ سونا حرام ہے۔ سونا 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 سونا، توجہ، جتنے سونے بیٹھے ہیں جاگنا۔ علی سوئے، نہ سونے والا اس کے سونے پہ عاشق ہو گیا۔ اچھا، اس کو ایک سونا مل گیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں یا بھکر میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کو سونا مل گیا، اس نے پھر ایک معاہدہ کرنا چاہا، سونا خریدے گا؟
دل کر رہا ہے میں پرواز کر کے یہ جملے پڑھوں. پہلے جب بھی بیچتا تھا تو جبریل کو اندر رکھتا تھا. اس دفعہ ڈاکیا آگے آیا تیرا پیغام پہنچاؤں. فرمایا نہیں آج ڈاک کی ضرورت نہیں, میں ڈائریکٹ بات کروں گا. معاہدہ بڑا ہے, جب معاہدے بڑے ہوں تو معاہدے والے بھی کوشش کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ بات کریں. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا سونا خریدے گا. اس نے کہا خریدوں بیچوں گا مگر کیا دے گا. اس نے کہا سونا بیچے گا, میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیچوں گا مگر کیا دے گا. اس نے کہا سونا ہے قیمتی, اس کی قیمت بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کی قیمت بھی اچھی ہونی چاہیے. اس نے کہا پھر یوں کر میری مرضی لے لے. علی کا سونا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب علی سوئے محمد کے بستر پہ, میرا اللہ میرا سونا تیرے لیے, میرا وجود تیرے لیے, میں خود تیرے لیے, میرا سر تیرے لیے, میرا چہرہ تیرے لیے, میری آنکھیں تیرے لیے, میرے کان تیرے لیے, میرے ہاتھ تیرے لیے, میری زبان تیرے لیے. آگے سے آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے علی تو میرے لیے آج کے بعد میری ساری مرضیاں تیرے لیے. مل کے جواب دیجئے علی حق, علی سبحان اللہ. اللہ نے اپنی مرضیاں ہجرت کی رات علی کو دے دی. جس کے رات کا سودا اللہ کی مرضی ہو وہ دن میں کیا خریدے گا. اللہ نے علی کا سونا لے لیا. اچھا لگا سونا کیونکہ اللہ کے لیے تھا, اور علی نے اللہ کی مرضیاں لے لی. ایسا معاہدہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا. پھر کیا مطلب کہ علی اللہ کی مرضیاں خرید گیا؟ کیا مطلب؟ کسی کے گھر میں مجلس ہو رہی ہو نا, اور وہ 4 بجے کا اعلان کرے مگر مجلس ہو 5 بجے. لوگ پوچھیں بھائی 5 بجے کیوں کی؟ اس نے کہا میرا گھر میری مرضی. مرضی پھر یہی ہے نا جو مرضی کرے. اللہ کا ارادہ ہے علی. بھائی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اگر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. اللہ کا ارادہ یہ 14 ہے, اللہ کی مشیت یہ 14 ہے. یہ جو قرآن مجید میں آیات ہے نا, بات سے بات نکلتی جا رہی ہے اور ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے, اذانوں کا ٹائم نہ ہو جائے. سامعین محترم, ارادہ ایک تو میرا اور آپ کا ہوتا ہے نا, ایک اللہ کا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آج ارادہ اور ہے, کل اور ہوگا, پرسوں اور تھا, آج اور ہے, بدلتا رہتا ہے. اللہ کا ارادہ بدلنے والا نہیں. اللہ کا ارادہ قانون ہے اس کا, اللہ کا ارادہ حقیقت ہے. اور یہ وہ بھی قانون نہیں کہ اسمبلی میں 2018 میں بنا اور 2022 میں کینسل ہو گیا. یہ وہ قانون نہیں جو اسمبلیوں میں بدلتا ہے. نہیں, اللہ کا قانون اٹل حقیقت ہے. زمین آسمان, آسمان زمین بن سکتے, اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا. جو اللہ کا ارادہ ہے وہ ارادہ ہے. جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے کہ رزق اہل بیت سے دور رکھے. جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے کہ رزق ان سے دور ہے. ارادہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں ریس کو ان سے دور رکھوں, یہ اہل بیت تھے, پھر اللہ کا ارادہ ہوا, پھر اللہ نے ریس کو دور کیا. یعنی میرا آج ارادہ ہے کہ میں تھوڑی مجلس اور مزید پڑھ لوں, پہلے نہیں تھا.
اور پہلے میں مزید لمبی پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اب ارادہ بنا اور اب میں نے مجلس لمبی پڑھ لی. یہ ہے میرا ارادہ، اللہ کا ارادہ نہیں. اللہ نے جس وقت اس آیت کو اتارا ارادہ تب نہیں بنا. سمجھیے ذہنوں کو بلند کیجیے. جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. اللہ نے سب سے پہلے بنایا مخلوق اول پنجتن کو، محمد کو بنایا، علی کو بنایا، سیدہ کو بنایا، حسنین کو بنایا، ان کے صدقے میں کائنات کو بنایا. اب اچھا ایک وقت تو تھا نا جب یہ بھی نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے بنایا نا انہیں. اور جب بنایا کسی وقت میں تو بنایا، اور جب اس سے پہلے کے وقت کی بات کر رہا ہوں. ابھی اللہ انہیں بھی نہ بنائے مگر اس کا ارادہ پھر بھی ہے، کیونکہ وہ خود ہے. اللہ اکبر. ایک ارادہ اور میرے ذہن میں آ گیا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 5. وَنُرِيدُ أَن، یہ لوگوں نے ہمارے مقابلے میں نا بڑے بڑے نعرے لگائے. ہم نے لکھا میں نوکر غازی دا، انہوں نے بھی آگے سے کچھ لکھ دیا. ٹھیک ہے لکھی اچھی بات ہے، لیکن یہ تو پوچھئے کہ وہ کن کے نوکر ہیں. اسی طرح ہم نے لکھا علی وارث ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے رکشے کے پیچھے لکھ دیا اللہ وارث. جاہلو، تمہیں علی کے مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں ملا. پھر ہمیں کہتے ہو جی علی کو اللہ سے ملاتے ہیں. ملاتے تم ہو، الزام ہم پہ لگاتے ہو. توجہ ہے، ہم مولا علی کی بات کر رہے ہیں، بندہ ہو تو کوئی لائے نا سامنے. وہ اللہ کو لے آتے ہیں. ہم اللہ وارث کے منکر نہیں ہیں، مگر یہ جو ضد شروع کی ہوئی ہے نا یہ ختم کرو. علی کو وارث ہم نے نہیں بنایا، علی کو وارث اللہ نے بنایا ہے. آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص آیت نمبر 5، جا کے دیکھیے گا، ترجمہ بھی ساتھ پڑھیے گا. یہ نہ سمجھیے گا کہ محسن کاظمی ڈنڈی مار کے چلا گیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم منت کریں، احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا، ضعیف بنانے کی کوشش کی گئی. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن کی تحریف میں میری بات اتر جائے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں، منت کریں کہ جنہیں زمین پہ مظلوم بنایا گیا، کمزور بنایا گیا. کیا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں وارث بنائیں. امام بھی وہ، وارث بھی وہ، امام بھی وہ، وارث بھی وہ. اس میں اللہ نے بتا دیا نا جو امام ہے وہی وارث ہے. تم سے ایک علی وارث برداشت نہیں ہوتا، ہمیں تو 12 وارث اللہ نے عطا کیے. چونکہ میں ارادے کی بات کر رہا تھا، وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے. اب جب سے جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اور جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے علی وارث ہے. علی وارث، علی وارث، علی وارث، علی وارث، علی وارث. اللہ نے بڑا انمول رشتہ بنایا ہے بہن اور بھائی کا. خدا تمام بھائیوں کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اور بہنوں کے بھائیوں کی جوانیاں سلامت رکھے. اللہ نہ کرے اگر کوئی بھائی بہن سے ناراض ہے نا، ناراضگی ختم کر دو.
بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں پہ. کائنات میں بڑے بھائی آئے، بڑی بہنیں آئیں، اور خدا جانتا ہے نہ حسین جیسا کوئی بھائی ہے، نہ عالیہ جیسی کوئی بہن ہے، جس کا لقب پڑ گیا شریکۃ الحسین، جو مشن حسین کی شریک تھی. جناب عبداللہ سے عقد ہوا نا بی بی کا، مولا امیر نے اپنی بیٹی کا ہاتھ عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھا اور ایک شرط رکھی، عبداللہ آج کے بعد میری بیٹی تیرے حوالے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زینب کو حسین بڑا پیارا ہے. اگر کبھی وقت آئے کہ حسین مدینہ چھوڑے، میری زینب کو نہ روکنا. روایت کے جملے ہیں عزادارو، محرم سے پہلے میں نے یہ جملے پڑھے تھے. ایک مرتبہ میں نے کتاب بند کر کے میں نے کربلا کی طرف رخ کیا تھا. وہاں بی بی تیرے اپنے مقدر، ابھی 2 دن گزرے تھے شادی کو. بی بی عالیہ کی جب شادی ہو گئی نا، ابھی 2 دن گزرے تھے. علی بیٹی کے گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ زینب دیوار کے سہارے کھڑی رو رہی ہے. باپ تھے، پریشان ہوئے، زینب خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ فرمایا بابا 2 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. عزادارو جب مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا نا، بی بی چلتی چلتی جناب عبداللہ کی حویلی میں آئی. میں نے آگے جانا ہے، تیاری نہیں پڑھنی، بس 2 جملے پڑھوں گا. بی بی چلتی چلتی عبداللہ کی حویلی میں. عبداللہ کو یاد ہوگا میرے بابا نے عقد کے وقت شرط رکھی تھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو نہ روکنا. عبداللہ وقت آ گیا، مجھے اجازت دے دے. عبداللہ بستر پہ تھے، تڑپ کے کہنے لگے علی کی بیٹی میری طرف سے اجازت ہے. اب فرمایا اے علی کی بیٹی، میرا بھرا گھر ہے، میں چاہتا ہوں خالی ہاتھ نہ جا، کوئی سامان چاہیے تو لے جا. یہ سننا تھا. بی بی اندر گئی، ایک صندوق کھولا، ماں زہرا کی چادر نکالی، یہ چادر لے کے باہر آئی. عبداللہ تڑپ کے کہنے لگے زینب بھرے گھر سے بس چادر. کہتی تھی عبداللہ دعا کر یہ چادر بھی بچ کے آ جائے. اجرکم اللہ. اس کے بعد جناب عبداللہ نے فرمایا اے علی کی بیٹی، رسول کی شریعت کہتی ہے اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو صدقہ دیا کرو، خدا مشکلیں ٹال دیتا ہے. بی بی تڑپی، عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا تو جا رہی ہے، حسین پہ مشکل وقت ہے، میری طرف سے صدقہ لے جا. کہنے لگی عبداللہ کون سا صدقہ؟ فرمایا یہ میرا اون ہے، یہ میرا محمد ہے، اپنے بھائی پہ صدقہ کر دینا. مقتل میں نے نہ پڑھا ہوتا، میں کبھی نہ پڑھتا. اتنا پیارا تھا حسین زینب کو. جب مدینے سے چلے ہیں نا، اکبر کی ماں کے ساتھ اکبر، قاسم کی ماں کے ساتھ قاسم، اصغر کی ماں کی گودی میں اصغر. علی کی بیٹی نے سارا سال سارا سفر بیٹوں کو نہیں دیکھا. بار بار حسین کا چہرہ دیکھتی، کہیں دھوپ آ جاتی چادر بھائی کے چہرے پہ کرتی، پیاس لگتی پانی حسین کو دیتی. کہتی تھی بھیا مجھے اماں نے کہا تھا میرے حسین کو پیاس بڑی لگی. کربلا کے میدان میں بیٹوں کے لاشیں آئے، زینب آگے نہیں آئی. عزادارو اکبر کی لاش آئی نا، بی بی پہلے گئی اکبر کی لاش اٹھانے کے لیے. قاسم کا لاش آیا، بی بی نے آگے بڑھ کے قاسم کو اٹھایا. اصغر آیا، بی بی نے اصغر کو اٹھایا. مگر جب اونو محمد آئے، یہ ماں تھی مصلے پہ بیٹھی رہی، لاشوں کو نہیں دیکھا. عزادارو 11 محرم کو جب لاشوں سے گزرے ہیں، اصغر کی ماں نے اپنے بیٹے کا لاشا دیکھا، اکبر کی ماں نے بیٹے کا لاشا دیکھا. اس وقت بھی زینب نے بیٹوں کو نہیں دیکھا، بھائی کے لاشے پہ گر گئی. عزادارو آ گئی شام میں، نو کے نیزہ پہ بس بھائی کو دیکھتی تھی. شام کے زندان میں جب کٹے ہوئے سر آئے ہیں نا،
जवान का सर आया, जवान की माँ आगे बढ़ी, बेशीर का सर आया, असगर की माँ आगे आई, कासिम नौशाह का सर आया, बीबी उम्मे फरवा आगे आई। लेकिन जब दो छोटे छोटे सर आए, अब कोई माँ आगे नहीं बढ़ी। एक कोने से आवाज आई, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? अली की बेटी ने कहा, अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ, मगर कैसे लूँ, मैंने भाई पे सदका कर दिया। नहीं देखा बेटों के सरों को। बस अज़ादारों, जब वापस मदीने में आई है ना, अब वो वक्त आया, नाना की कब्र पे गई, भाई को याद किया, बेटों का जिक्र नहीं किया। माँ ज़हरा की कब्र पे गई, बेटों का जिक्र नहीं किया। मैं जुमला पढ़ूंगा माँ बहनों के लिए। अज़ादारों, जब आखिरी वक्त आई है ना, अब्दुल्ला की हवेली में आखिर माँ थी, दो छोटे छोटे मुसल्ले देखे, करबला की तरफ मुंह किया, ओ मेरे ओनो मोहम्मद अजरुकुम अल्लाह। सारा रास्ता भाई को याद करती रही। 11 मुहर्रम को जब लाशों से गुजर हुआ है ना, नहीं गई उनके लाशे पे, नहीं गई मोहम्मद के लाशे पे, सैयद सज्जाद से कहती थी, सज्जाद बेटा इन जालिमों से कह दे मुझे हुसैन बड़ा प्यारा है, एक मर्तबा मुझे वहाँ से गुजारे जहाँ मेरे भाई की लाश है। अज़ादारों, बेपालान ऊंट पे बैठी, मैंने आसानी से पढ़ दिया, तूने आसानी से सुन लिया। कभी तसव्वुर कर तेरी मेरी माँ हो, बेपालान ऊंट पे बैठे, वो ऊंट जिन पे पालान नहीं होते, अकेली ना हो, कहीं बेटों के कातिल हो, भाई भाइयों के कातिल हो, कैसे वक्त गुजारेगी। अज़ादारों, अबू ज़र का नाम सुना है, मोहम्मद का सहाबी था। अल्लाह की लानत हो अबू ज़र के कातिलों पे। जब शाम से मदीने में अबू ज़र को भेजा गया, शाम वाले ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे ऐसे ऊंट पे बिठाओ जिस पे पालान नहीं है। बेपालान ऊंटों पे अबू ज़र बैठा, लेकिन अबू ज़र की बेटी ने क्या देखा, मेरे बाबा की रानों का गोश्त पिघल गया है, मेरे बाबा की टांगों से खून बह रहा है। आखिर बेटी थी, तड़प के कहने लगी, बाबा ये रानों का गोश्त क्यों उतर गया? बीबी से फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मेरे ऊंट पे पालान नहीं थे। अरे अबू ज़र मर्द था, कुजा अलियो बतूल की नफीस बेटियां, अजरुकुम अल्लाह, बेपालान ऊंट पे सवार हुई, नहीं मालूम कैसे सवार हुई। अरे जिसका कोई ना बचे, जिसके हाथों में रस्सियां हो, सवार हुई तो कैसे हुई। आई है ऊंट पे, नाका को वहां से गुजारा गया जहां फरजंदे मुस्तफ़ा का लाशा था। अब बीबी ने ऊंट के बैठने का भी इंतजार नहीं किया, भाई का लाशा देखा, चलते नाके से गिर गई फातिमा की बेटी। मगर कैसे गिरी, रिवायत के जुमले हैं, नाज़लत ज़ैनबो मिनल जमल का नाज़लिल अब्बास मिनल फरस। चलते नाके से ऐसे गिरी जैसे दौड़ते घोड़े से गाजी गिरा था। कैसे गिरा उम्मुल बनीन का लाल? अरे जिसके बाजू कट गए थे, जिसकी आंखों में तीर थे, जिसका सर गुर्ज से जख्मी हो गया था। उलमा से पूछा गया, अरे अब्बास के तो बाजू कटे थे, ये ज़ैनब की क्या मजबूरी थी? उलमा फरमाते हैं गाजी से भी ज्यादा मजबूर थी। भाई के कट गए थे, बहन के बंधे हुए, बंदे हाथों से भाई के लाशे में गिरी। अब मंजर क्या था? दुआ करो किसी बहन का जवान भाई न मारा जाए। अल्लाह न करे अगर किसी के भाई के जनाजा उठाया जाए ना, वो लोग कहें अभी ना उठाओ। क्यों? फरमाते हैं अभी दूर से इसकी बहन आ रही है।
تم نے بھی یہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جب دور سے بہن بھائیوں کے لاشوں پہ آتی ہے، شریف مسلمانوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ بہن ہے، بہن کا حلیہ بتاتا ہے۔ جیسے ہی اپنی ماں کی حویلی میں آتی ہے، وہ نہیں دیکھتی میں گلیوں بازاروں میں ہوں، اس کی چادر اڑ جاتی ہے، یہی کہتی ہے آئے میرا بادشاہ بھائی۔ شریف لوگ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں، رستہ دے لیتے ہیں، آؤ ہٹ جاؤ، مرنے والے کی بہن آ رہی ہے۔ غریب کی بھی بہن ہو، وہ آ کے کیا کرتی ہے؟ یہی کہتی ہے آئے میرا بادشاہ بھائی، آئے میرا امیر بھائی۔ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے چہرے سے کفن ہٹاتی ہے۔ عزادارو مر نہیں جاؤ گے، یہ پہلا جنازہ تھا، بہن نے کفن نہیں ہٹایا، بندے ہاتھوں سے پتھر ہٹائے۔ آئے میرا غریب حسین، اجرکم علی اللہ، اللہ تیرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو جب بھائی کا لاشا دیکھا، پشت کی ہڈیاں سینے سے مل گئی، سینے کی ہڈیاں پشت سے مل گئی۔ میں جملہ پڑھوں، جب آتی ہے نا بہنیں بھائیوں کے لاشوں پہ، کوشش کرتی ہے میں کفن ہٹا کے بھائی کا ماتھا چوموں، میں بھائی کے رخسار چوموں، میں جوان بھائی کی داڑھی چوموں، مجھے معاف کرنا میں بھائی کا سینہ چوموں، اگر نہ چوم سکے تو ہاتھوں کو چومتی ہے۔ ہائے او علی کی بیٹی، تیرا اپنا مقدر ماتھا کیسے چومے، اور جس کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ تھا۔ اب مجھے بتاؤ ہاتھوں کو کیسے چومے، اور جس کی انگلی بھی اتر گئی تھی۔ اور مجھے بتاؤ بہن نے کہاں بوسہ کیا؟ وہاں بوسہ کیا جہاں نانا بھی نہ کر سکا، جہاں ماں زہرا بھی نہ کر سکی۔ پوچھو کہاں کیا؟ بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پہ، گردن کی کٹی ہوئی رگوں پہ بہن نے اپنے رخسار رکھے اور کہنے لگی آ انت اخی حسین، کیا تو میرا ماں چھایا حسین ہے؟ ایک مرتبہ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی آ انت اختی زینب، کیا فاطمہ کی بیٹی تو ہے؟ آخری جملہ عزادارو، اذان کا وقت ہے، دعا کرو انشاءاللہ جوان بھائی بہنوں کے نہ مر جائیں، بہنیں بھائیوں کی جوانیاں دیکھیں۔ عزادارو جب بہنیں بھائیوں کے جنازوں سے لپٹ جاتی ہیں اور جنازے کا وقت ہو، عورتیں بہن کو پکڑتی ہیں، سہارا دیتی ہیں، ارے کیا ہو گیا؟ ایک بھائی کیا ہے، تیرا اور بھی بھائی ہے، ارے ہم تیری بہنیں ہیں، ہم تیری مائیں ہیں، ہم تیرا سہارا ہیں، ارے تیرے اپنے بیٹے موجود ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ بہنوں کو وہیں پہ چھوڑتے ہیں، جنازہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ عزادارو یہ واحد جنازہ تھا، بہن وہاں نہیں رکی، جنازہ وہیں پہ رہ گیا، بہن کو اٹھایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔